ہمارا معاملہ ہے کٹے پہ اور بھینس پہ، قربانی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ بھائیو، دونوں طرف دلائل ہیں۔ جنہوں نے کہا ہے کہ ہو سکتی ہے، ہو سکتی ہے، یہ بھی فقہا ہیں، محدثین ہیں۔ جنہوں نے کہا نہیں ہو سکتی، وہ بھی فقہا ہیں اور محدثین ہیں۔ اور یہ مسئلہ کوئی لمبا چوڑا پہلے کا نہیں ہے، یہ مسئلہ کچھ عرصے سے ہوا ہے اور معلوم نہیں کس بنیاد پہ کھڑا ہوا، خیر اللہ کرے سمجھ آ جائے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ راجح یہی ہے کہ اللہ نے جن 8 جانوروں کا مکی صورت میں ذکر کیا ہے، مدنی صورت میں بہیمت الانعام کا وہ قربانی کا ذکر کر دیا ہے اور اس کو منسک بنا دیا ہے، اولا افضل اور بہتر یہی ہے کہ جب تک آپ کے پاس یہ جانور موجود ہیں، میسر ہیں، منڈی میں ہیں، مارکیٹ میں ہیں، گھر میں ہیں، تو انہی کو ترجیح دی جائے، بلا وجہ محل نزاع نہ بنایا جائے، کیونکہ یہ ایک امت کا منسک ہے اور طریقہ کار ہے، اور یہی اولا ہے۔ جیسے ہم کسی جا کے شادی حال میں بائی نیم کسی سویٹ ڈش کا آرڈر دیتے ہیں، متبادل بھی بڑی ساری سویٹ ڈشز ہوتی ہیں، لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جس کا ہم نے آرڈر دیا تھا وہی ہمیں ملے تو ہم خوش ہوتے ہیں اور اسی کے پے کرتے ہیں۔ لیکن اگر معاملہ کسی اور ڈش کا آ جائے تو متذبذب ہوتے ہیں۔ یہ جو گائے ہے، واضح طور پہ اللہ نے اس کا نام ذکر کیا ہے۔ اب ہے بھینس، عربی میں بھینس کو گائے نہیں کہتے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، گائے نہیں کہتے۔ اس کے لیے لفظ جاموس بولا گیا ہے، اور یہ جاموس کہاں سے آیا جی؟ فارسی سے آیا ہے۔ گائے یہ والی جو ہے بھینس، یہ ایران میں ہوتی تھی، بر صغیر میں تھی، باقی ملکوں میں نہیں تھی، اس وجہ سے اس کو گاؤ میش کہتے تھے کہ بھیڑ جیسی گائے۔ اب یہ بھیڑ جیسی گائے تو ہے نہیں، لیکن چلیں ہم اس کو بھی مان لیتے ہیں۔ اسی سے عربی میں اس کو متعرب کیا گیا، معرب بنا کے لفظ جو ہے جاموس بنایا گیا، گائے کیونکہ گاف بولتے نہیں، جیم بولتے ہیں، اور میش کو انہوں نے کہتے کہتے موس بنا لیا، جاموس۔ جو میرے بھائی سے گائے کی قسم قرار دیتے ہیں، گائے سمجھتے ہیں اور اعتماد کرتے ہیں اس فتوے پہ، وہ کر لیں، ہماری زبردستی تھوڑی ہے۔ ہم تو بہتر اولا اور افضل اور ترجیح دیتے ہیں ان جانوروں کو جن کا ذکر قرآن مجید میں واضح ہے، کلیئر کٹ ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، کیونکہ گائے اور بھینس کے دودھ کا ریٹ بھی کچھ اور ہے، انداز بھی کچھ اور ہے، مگر یہ علت نہیں ہے۔ اسی طرح ان کی جفتی کے انداز اور ہیں جانوروں کے، مگر یہ علت نہیں ہے۔ جو علت ہے وہ اپنی جگہ قائم ہے۔ یہ اگر گائے کی قسم ہے اور مانی جا رہی ہے، واللہ تعالی عالم، کوئی اس کو مانتا ہے، لیتا ہے، کھاتا ہے، کرنا چاہتا ہے، تو اس کے پاس فقہا کا، علماء کا فتویٰ ہے، وہ کر لے۔ لیکن ہم جس چیز کو ترجیح دیتے ہیں وہ واضح ہے اور سامنے ہے، اس پہ ہمارا موقف جو ہے وہ کلیئر کٹ ہے۔ سورہ انعام، اس میں اللہ رب العزت نے جن جانوروں کا ذکر کیا ہے وہ 4 جوڑے ہیں اور 8 جانور ہیں۔ مالک الملک ان میں فرماتے ہیں 8 ازواج۔ ان چپائیوں میں سے رب کو جو پسندیدہ ترین، چنے ہوئے، منتخب ترین، اللہ کو اچھے لگے، مکی صورت میں، اگر کوئی کہے جی یہ مکی صورت ہے اور قربانی کا حکم مدینے میں آیا تھا، تو یاد رہے کہ صورت مدنی ہے، مدینے میں حکم آیا ہے، مگر جو اس کے احکام ہیں اللہ نے کچھ دور ابراہیمی کے بھی بیان کیے ہیں، اللہ نے وہ آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے دور کے بھی بیان کیے ہیں۔ تو حکم آیا ہے، اس کا ہمارے لیے مباح نامہ اجازت آئی ہے، لیکن اس کی مشمولات ذکر کر دی گئی ہیں، وہ مکے میں ہوں یا مدینے میں ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ مکی آیتیں ساری گئیں؟ پھر نہیں، ان کا ساتھ میں ذکر ہوگا، ایڈ ہوں گی، اور اللہ کی جو ہے وہ پسند، اور اس میں بالخصوص جس چیز کو ترجیح دی ہے اسے مد نظر رکھا جائے گا۔ 8 ازواج، یہ 8 جانور، ان کے جوڑوں کو دیکھیے، من الضأن 2 ومن المعز 2۔ اگر آپ بکرے کو دیکھیں تو ہمارے پاکستان میں بکروں کی بے شمار بکریوں کی قسمیں پائی جاتی ہیں، جن میں ٹیڈی ہے، ایک صدقے کے لیے میں نے فیصل آباد میں دیکھی ہے، بہت چھوٹی چھوٹی سی، پھر اس سے کچھ بڑی، پھر پہاڑی بکری، پھر مختلف انواع و اقسام کے ہمارے بکرے اور بکریاں ہیں۔ تو یہ سارے بکرے ہی کہلاتے ہیں، ان میں کوئی بڑا کوئی چھوٹا ایک اور چیز ہے۔ اسی طرح بھیڑ میں ہمارے پاس بھیڑو بھی ہیں، ہمارے پاس چھترا بھی ہے، دمبا بھی ہے، گھٹا بھی ہے، یہ 4 جانور، اور مار خور بھی ہے، یہ سارے
ایک ہی تباہ کے مالک ہیں لیکن ان کے انداز مختلف ہیں. مگر جو لڑنے والے ہیں مثلاً گھٹے ہمارے ہاں یا نہیں فیصل آباد میں پائے جاتے, جہاں جانوروں کی باقاعدہ کشتیاں ہوتی ہیں, یہ ٹکریں مروانے کے لیے لائے جاتے ہیں. آپ نے جو ہے فیس بک کے مختلف جگہوں پہ یہ دیکھا ہوگا, یوٹیوب پہ, یہ باقاعدہ ٹکر مارتے ہیں اور لڑائی میں استعمال ہوتے ہیں. ان کا کام ہی تقریباً یہ ہوتا ہے اور بڑے طاقتور ہوتے ہیں. پھر جس کی پیچھے چکی ہے دمبا, اسی طرح چھترا, اللہ رب العزت نے ان جانوروں کا باقاعدہ بائی نیم تذکرہ کیا ہے. لوگ اس میں سے کچھ حلال کر دیتے تھے, کچھ حرام کر دیتے تھے. اللہ کہتے ہیں کل الذکرین حرم ام الانثیین, کیا ان کا نر ہم نے حرام کیا ہے یا مؤنث حرام کیا ہے؟ یہ میں تھوڑا سا اشارہ کر دوں. ہمارے دیہاتوں میں ایک سانڈ ہوتا تھا, سرکاری سانڈ. اس کو اجازت نہیں تھی کہ کوئی بھی پکڑے یا مارے یا باندھے. وہ جس کی فصل میں جائے, جہاں جائے, جتنا کھائے پیے, اس پہ کوئی کیس نہیں ہے, کوئی پرچہ نہیں ہے. کچھ اس کے مقاصد تھے پیچھے. یہ عرب دنیا میں کچھ نر جانور جو ہیں ایک خاص عمر کو پہنچ جاتے تو کہتے تھے نہ اس پہ سواری کرنی ہے, نہ اس کو ذبح کرنا ہے, نہ اس کو نہر کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے یہ تذکرے فرمائے حلت و حرمت کے. ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین, یا ان کے پیٹ کے اندر اگر کچھ ہے تو کیا ہم نے وہ حرام کیا ہے؟ نبئونی بعلم ان کنتم صادقین, اگر کوئی ایسی تاریخ, کوئی ہسٹری, کوئی ایسا علم وحی میں, کتاب و سنت میں, سابقہ کتب میں ملتا ہے تو مجھے بتائیے. ومن الابل اثنین, اونٹ کا جوڑا, ومن البقر اثنین, اور گائے کا جوڑا. یہ اللہ تعالیٰ نے بائی نیم یہاں ذکر کیے ہیں. اور بہیمۃ الانعام میں معاملہ اختلافی آیا ہے. ویسے اونٹ بھی کئی قسم کے ہیں, سفید ہیں, کالے ہیں, بختی ہیں, اور سنگل جو ہیں وہ کوہان والے ہیں, ڈبل کوہان والے ہیں, چھوٹے قد کے ہیں, بڑے ہیں, یہ اپنی جگہ ہے. اسی طرح گائے, نیل گائے ہے جنگل کی, اللہ تعالیٰ نے حلال رکھی ہے. ہماری پالتو گائے ہے. اب اس میں کراسنگ ہوئی ہے بڑی ساری کئی جانوروں کے ساتھ کروا کے. اصل جو ہماری دیسی گائے ہے اور عرب دنیا کی, ہمارے بر صغیر کی عام, اللہ تعالیٰ نے اس گائے کو حلال بھی رکھا ہے. اور قربانی کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر یہ موجود ہے. قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کی جائیں گے.